بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دو بڑوں کی ملاقات، جی ہاں، جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران احمد خان صاحب کی ملاقات، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران احمد خان صاحب کی کل ہونے والی پریس کانفرنس اور ان کے اہم نکات پر، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کا سلطان کون۔ تو جی ہاں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کپتان نے کراچی سے خیبر تک تمام سیاسی جماعتوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے بتا دیا کہ پورے پاکستان کا واحد اور متفقہ طور پر جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، اور عوام نے، باشعور قوم نے کراچی تا خیبر تک تمام سیاسی جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ تو یقیناً یہاں عوام کا شعور جاگا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی مسلسل جدوجہد اور محنت کا نتیجہ ہے کہ قوم آج جاگ چکی ہے اور پاکستان کے خیر خواہ اور پاکستان کو لوٹنے والوں کے درمیان امتیاز کر چکی ہے کہ ایک طرف ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف صرف عمران خان ہے، لیکن عوام نے لسانیت سے اور برادری ازم سے اور یہ فرقہ بازی کے ازم سے، ہر ازم سے نکل کر کپتان کو جو ہے وہ فتح یاب کروایا اور بتا دیا کہ اب ہم ایک قوم بن چکے ہیں۔ نہ ہی تو ہمیں کوئی لسانیت کے نام پر ورگلا سکتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی قوم پرستی کے نام پر ورگلا سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی مہاجر کے کارڈ پر ورگلا سکتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی پنجابی، سندھی، بلوچی یا پختون کارڈ کے نام پر ورگلا سکتا ہے۔ ہم صرف ایک قوم ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی جیت ہے کہ پاکستان کی عوام ایک عرصے بعد اس ازم سے نکل کر، برادری ازم سے نکل کر، جو ہے جگیر درانہ ازم سے نکل کر ایک ایسی راہ پر گامزن ہوئی ہے جس کا ایک عرصے سے ہمارے بڑے خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم کب جگیر درانہ ازم سے نکلے گی، کہ پہلے باپ جو ایم این اے ایم پی اے، پھر بیٹا، پھر اس کا بیٹا، بھتیجا، نواسے، نواسیاں، یعنی کہ ہماری قوم جو ہے نا اس میں ہی پس کر رہ گئی، اور قصور بھی اس قوم کا ہی تھا کہ ہم نے ان کے علاوہ کسی کو لیڈر سمجھا ہی نہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں عمران احمد خان صاحب کی پریس کانفرنس پر۔ تو جناب عمران احمد خان صاحب کی پریس کانفرنس میں جو ہے بہت اہم امور پر باتیں ہوئی۔ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اداروں سے پلین فیلڈ مانگنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے کمزور ٹیموں سے کھیلنے کی عادت اور شوق نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں آئے، لیکن یہاں انصاف کے ادارے اسے جو ہے اس کے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے کیسز ختم ہو میں تب پاکستان آؤں، اس کے علاوہ یعنی کہ وہ پاکستان آنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان آئے اور میں اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا آرمی چیف کی تعیناتی، اس معاملے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ آرمی چیف میری مرضی کا ہو، نہ آرمی چیف کسی اور سیاسی جماعت کی مرضی کا ہو، بلکہ آرمی چیف وہ ہو جو میرٹ پر ہو، جس طرح کے پوری دنیا میں ہوتا ہے میرٹ پر۔ اور اس کے علاوہ مارچ، لانگ مارچ پر بات کی گئی کہ لانگ مارچ آپ کب اور کس وقت کر رہے ہیں، کہ اسلام آباد کو تو امپورٹڈ حکومت نے کنٹینرستان بنا دیا ہے، کہ پورے پاکستان کے کنٹینر انہوں نے اسلام آباد میں اکٹھے کر لیے اور اسلام آباد کو 1.5 مہینے سے سیل کیا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ شخص بے وقوف ہے کہ لانگ مارچ کب کرنا ہے
اور کیسے کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں، اور اس کی جو ہے وہ یہ جو ڈرون اس نے اکٹھے کیے ہوئے شیلنگ کے لیے اور وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی نوبت جو ہے نا نہیں آئے گی رانا ثناء اللہ کہ میری سٹریٹجی میں ہی جانتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سب سے مین اور اہم نقطے پر، چونکہ پاکستان کی عوام نے محلاتی سازشوں اور بند کمروں کے بیانیے اور امریکہ اور لندن میں بیٹھ کر محلاتی سازشوں کو جو ہے نا وہ شکست فاش دے کر تمام حلقوں کو، تمام طاقتور قوتوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم منتخب کریں گے کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہم عوام کریں گے جس نے اس میں بسنا ہے۔ اور بڑی دیر سے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ہر پلیٹ فارم پر جو ہے نا عوامی ایک رد عمل تھا کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ پاکستان میں کس کو منتخب کرنا ہے، ہمارے اچھے بھلے ہمارے کا فیصلہ جو ہے نا وہ امریکہ نے نہیں کرنا، وہ لندن میں نہیں ہونا، وہ بند کمروں میں نہیں ہونا، محلاتی سازشوں میں نہیں ہونا۔ اس شخص کو جو ہے جس کو ہم منتخب کریں گے وہی اس قوم کا جو ہے نا وہ اقتدار سنبھالے گا۔ تو اب یہ کہہ لیں کہ حقیقی خواب پورا ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آرمی کے ساتھ آپ کی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل کہا کہ ہاں ہو رہے ہیں، لیکن اس پر انہوں نے کوئی مثبت کہہ لیں کہ اظہار نہیں کیا کہ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اس پر ہم اس سے قبل 3-4 ولاگ کر چکے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان ہے ان کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ وہ ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، ہماری قومی سلامتی کا ضامن ادارہ ہے، اور یقیناً ہماری قوم کا ایک رومانس ہے، اور قوم سمجھتی ہے کہ وہ ہماری صرف سرحدوں کا محافظ ادارہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کی سلامتی کا بھی ادارہ ہے۔ تو اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے وہ یقیناً جو ہے نا کوئی خوش آئندہ نہیں تھے، ان میں ڈیڈ لاک پیدا ہوتا رہا، میڈیا میں بھی باتیں ہوتی رہی کہ جی کیوں اب خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، اور جو مخالف ٹیم ہے پی ڈی ایم سیاسی جماعتیں جو نون لیگ وغیرہ، فضل الرحمان، یہ سب جو ہے نا اس میں پریشان بھی تھے اور باتیں بھی اور جملے بھی کس رہے تھے۔ تو بھائی آپ بھی تو جو ہے نا وہ مذاکرات اور کہہ لیں کہ محلاتی سازشوں کے ذریعے ہی آئے ہیں، لیکن اگر عمران خان مذاکرات کر رہا ہے تو وہ اپنے شرائط پر کر رہا ہے، وہ قوم کے جو ہے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کہ آرمی سے مذاکرات کر رہا ہے، کوئی انڈین آرمی، امریکی آرمی سے جو ہے نا وہ، یا لندن میں بیٹھ کر جو تمہاری طرح جو ہے نا ان تمہارے آقاؤں سے مذاکرات نہیں کر رہا، بلکہ اپنی قوم کے لیے اپنے ہی پاکستان کی سلامتی کے ضامن ادارے سے مذاکرات کر رہا ہے۔ تو یہ مذاکرات جو ہے نا اب خوش آئندہ اور کہہ لیں کہ خوش آئندہ اور اچھی ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہے ہیں کہ اس میں ایک تو جو ہے ملک کی سلامتی کے ادارے نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی عوام کس طرف ہے اور پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، اور یقیناً میں بھی اپنے بے شمار ولاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے سلامتی کے ادارے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عوام کیا چاہتی ہے، اور تقریباً اس میں بلا شک و شبہ کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ہماری ایجنسیوں نے اس الیکشن میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، کہ باوجود جو ہے نا ان کی کوشش منتیں سماجتے، اس پر انشاءاللہ ایک الگ ولاگ میں بات کریں گے، کوئی انہوں نے جو ہے نا ایسی کہہ لیں کہ حکمت عملی اس میں اختیار نہیں کی۔ وہ جتنا کوشش یا کاوش تھی ان کی اپنی تھی، جو بدماشی وغیرہ جو ہے نا کراچی میں ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی انہوں نے کردار بالکل ادا نہیں کیا۔ فیئر الیکشن ہونے دیے تاکہ پتہ چلے کہ قوم کس طرف کھڑی ہے۔ تو 13-14 جماعتیں، یعنی کہ پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہے، 13-14 چھوڑ کے جو ہے نا 50 جماعتیں، وہ ایک طرف ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ کپتان ایک طرف ہے، اور اس کے باوجود بھی کہ اس نے جیت کر اسمبلی میں نہیں جانا، سب سیٹوں سے ریزائن دینا ہے، پھر بھی عوام نے کپتان کو منتخب کیا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہونا ہے جس کے ساتھ
عوام ہے، تو یہ ایک مثبت مذاکرات تھے، اس میں جو ہے نا یہ آئندہ کے الیکشن کے بارے میں بات ہوئی اور یہ یقین دہانی جو ہے نا کروائی گئی کہ ہم فیئر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں اگر کپتان نے یہ اپنا آپشن رکھا ہے کہ پھر بھی اگر فیئر الیکشن کی طرف ملک نہیں جاتا تو پھر میرا آخری آپشن جو ہے نا وہ لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا، کیونکہ وہ پھر مجبوری بن جائے گی، لیکن یقیناً انشاءاللہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری سلامتی کے ادارے سمجھتے ہیں کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ملک جو ہے نا اس وقت متحمل نہیں ہے کہ کوئی لانگ مارچ یا دھرنا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے اب انہوں نے تو کروڑوں روپیہ جو ہے نا اب تک اس کے لیے خرچ کر دیا ہے، جیسے وہ سردوں کی حفاظت کے لیے خرچ کر رہے ہو، اسلام آباد کی حفاظت کے لیے اب تک امپورٹڈ حکومت نے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا ہے اپنی قوم سے جو ہے نا جنگ کرنے کے لیے، ان پر شیلنگ برسانے کے لیے۔ تو یہ ایک مثبت اور بہترین ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان میں اگر پرامن اور الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے بغیر اس کے دھرنا دیے اور جو ہے لانگ مارچ کیے، تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔